اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ آج پورے تقریباً 10 سال ہو گئے اللہ کی آیات لوگوں تک پہنچاتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جب تک یہ سانس باقی ہے اللہ کی آیات لوگوں تک پہنچاتا رہوں۔ 2014 سے شروع ہوا تھا اور پہلی رمضان کو 10 سال پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو 2 دن میں یا 1 دن کے بعد رمضان شروع ہوگا، تو آج رمضان اور روزے سے ریلیٹڈ چند آیتیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ بیسیکلی صوم کا مطلب ہوتا ہے روکنا، اپنے آپ کو روکنا۔ اللہ تعالیٰ یہ پریکٹس کرواتے ہیں کہ ہم حلال چیزوں سے اپنے آپ کو 1 مہینہ روکیں، تاکہ پورا سال جو ہے بعد میں ہم برائیوں سے اپنے آپ کو روکیں۔ آئیے دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت سے اللہ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے لکھ دیے گئے یا فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے یا لکھ دیے گئے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ ایام معدودات، گنے ہوئے گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لیکن تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، وہ بعد میں ایام کی گنتی پورے کر لے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ آپشن دے رہے ہیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو کہ فدیہ کی استطاعت رکھتے ہیں، وہ ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو کوئی خوش دلی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ جو مریض ہے یا کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس میں ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں، کڈنی کا پرابلم ہے، آپ روزے نہیں رکھیں، تو ان کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں کم سے کم، اگر زیادہ کھلا دیں تو اچھی بات ہے۔ نیکسٹ آیت میں پھر اللہ کہتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ھدی للناس وبینات۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن نازل کیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور واضح آیات ہے، اور نیک اور بد یا صحیح و غلط میں تمیز کی واضح آیات ہیں۔ مطلب اگر ہم قرآن، جب بھی آپ لوگ دیکھیں کہ پورے دنیا میں رمضان میں سب سے زیادہ قرآن پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم قرآن ریویل کرتے ہیں، سب سے زیادہ ریویل ہوتی ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو ثواب کے لیے پڑھیں یا سمجھنے کے لیے پڑھیں یا عمل کرنے کے لیے پڑھیں، انٹائرلی ہمارے اوپر ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو کوئی تم میں سے اس مہینوں کو دیکھے پس وہ روزے رکھے۔ دس از آرڈر بائی اللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آپشن دے رہے ہیں، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مگر وہ جو مریض ہو یا سفر میں ہو، وہ بعد کے ایام میں گنتی پوری کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یریدکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے نہ کہ تنگی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم گنتی پوری کر سکو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اس مہربانی پر کہ اس نے تمہاری ہدایت فرمائی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو اللہ تعالیٰ کہ اس مہینے میں اگر ہم قرآن کو جو اللہ نے ریویل کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی گائیڈنس لیں گے اس سے، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر تمہاری ہدایت ہو جائے گی، اور تاکہ تم پھر شکر گزار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے۔ آئیے اس سے ریلیٹڈ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ ہم نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، سورہ انعام 6 نمبر سورہ، اس کی 104 نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں، اب ہم پورے رمضان میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کوئی 2 ختم کر رہا ہے، 3 ختم کر رہا ہے، بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ ہم نے اس کو پڑھنا ہے اپنی لائف کو سدھارنے کے لیے، ہدایت نام ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
سورہ انعام اس کی 104 میں قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق تمہارے رب کے طرف سے بصیرت افروز دلائل آ چکے، فمن ابصر فلنفسہ، بس جس نے بصیرت سے کام لیا، اس کو غور سے دیکھا سمجھا اپنے ہی نفس کے فائدے کے لیے، ومن آما فعلیہا، اور جو اندھا رہا تو اپنے ہی نقصان کے لیے، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اور آج ان کی سنت میں ہم جب پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی داروغہ نہیں ہوں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کلیئرلی کہ جس نے بصیرت سے کام لیا تو اس نے اپنے فائدے کے لیے، جس نے نہیں دیکھا صرف ایسے ہی روانی میں پڑتا گیا، اس کو کوئی حاصل نہیں ہے۔ لاسٹ آیت ہم دیکھتے ہیں سورہ نمل 27 نمبر سورہ، اس کے 92 نمبر آیت میں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ، اور یہ کہ قرآن پڑھو، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، بس جس کسی نے ہدایت پائی تو اس نے اپنے ہی نفس کے لیے ہدایت پائی، وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، جس نے ہدایت پائی اپنے ہی نفس کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو اسے کہہ دے کہ میں تو صرف متنبع کرنے والا ہوں۔ کہ ہم آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہم یہی کر رہے ہیں نا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے رسولوں کو بھیجا ہی صرف اس لیے منذرین و مبشرین، متنبع کرنے کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کہہ دے میں تو صرف متنبع کرنے والا ہوں۔ پھر ایک دفعہ یہی کہوں گا کہ رمضان کا مہینہ ایک دن کے بعد یا 2 دن کے بعد آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم میکسیمم اللہ کی آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس کو اپنی لائف میں لے کے آئیں، پھر لوگوں کو بتائیں۔ پھر کہوں گا اس کو سبسکرائب کریں، اور سب کو ایک میری طرف سے رمضان مبارک۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم عبادات کریں، جو بھی ہم نیکیاں کریں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور ہمارے لائف کو، ہماری زندگی کو سدھار دے۔ آج جیسا کہ زلزلہ آیا ہے، سیلاب آیا، یہ سب اللہ کے عذاب ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زمین کے نیچے سے، آسمان کے اوپر سے عذاب دیتے ہیں، یا گروہ بندی کرا کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے مروا کے مزہ چکھاتے ہیں۔ یہ سورہ انعام کی 65 نمبر آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ کے عذاب جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم نہیں سدھریں گے تو ہمارا انجام بہت دردناک ہوگا۔ اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچائے، مشکل چیزوں سے بچائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین۔